قبرستان والا مسئلہ 27 میں نے ریکارڈ کرایا، آپ کو ریسرچ پیپر نمبر 1 مل جائے گا. قبرستان میں جا کے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا وہی کریں گے جو مردوں کے لیے کرتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. بس یہ مردے کے لیے دعا کریں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی دعا کرنی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا کر لیں. باقی عام دعا کا جو پروٹوکول ہے کہ آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ساتھ دعا شروع کرنی ہے، یہی آپ نے قبرستان بھی کرنی ہے. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام قبرستان جا کے آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اس کے بعد ہاتھ نیچے بھی کیا آپ نے. یہ جو مشہور ہے کہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے، بالکل بات ہے. قبر والے سے نہ مانگیں، قبر والے کے لیے اللہ سے مانگیں. قبر پہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں. ہاتھ تو ہم نے اللہ کے سامنے اٹھائے، کوئی مسئلہ نہیں. جی بالکل ہوتی ہے. مسئلہ نمبر 117B میں نے یہ بھی بتایا کہ جو مر کے جاتا ہے وہ سر جو بھی مر کے جاتا ہے ملاقات ہو جاتی ہے، رشتہ داروں کے علاوہ بھی باقی مکانوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن اس ٹائم فائدہ کوئی نہیں ہوتا. وہ پتا کہ کہتے ہیں رشتہ دار کہتے ہیں یار اسی تے اپنی آخر برباد کی تھی، تو بھی انجی آگے. اتنے رکت انگیز الفاظ ہیں سنن نسائی اور مسند احمد کے اندر کہ یار تو نے ہماری موت دیکھی تھی، تو نے اس سے بھی عبرت نہیں پکڑی کہ ہم تو پوری زندگی اس طرح غفلت میں گزار گئے، یار تو کچھ کر لیتا ہماری موت سے عبرت حاصل کر کے. اے کہندے جی اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی ملاقات ہوئے، کوئی چنگی ملاقات ہوئے تو فائدہ ہے مرنے دو بار. جی ہاں حال وال پوچھتے ہیں اور پچھلوں کا، لیکن وہ پوچھ ہی سکتے ہیں نا، کچھ کرتے نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. ادھر بیٹھے ہوئے بھی صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، ادھر والے صرف رو پیٹ ہی سکتے ہیں، وہ تو کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ ہے کہ بہتر تیاری کی جائے. ملاقات کا شوق ہے اللہ تو بندو، اللہ دے نال ملاقات کا شوق رکھو کہ اللہ دے سامنے سرخروئی ہو. رشتہ دار تو سب بھول جانے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ خاوند بیوی سے بھاگے گا، بیوی خاوند سے بھاگے گا، اور بلکہ مرد کہے گا اللہ میری بیوی بچے ماں باپ لے لے مجھے چھوڑ دے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو انہوں کیڑے رشتہ دار ملاقات کا شوق ہے؟ تو انہیں پتا اس تو بڑا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا نا. ماں باپ بیوی بچے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، اور تو کسی رشتہ دار سے شوق نہیں ہوتا نا. ان کے بارے میں قرآن میں اللہ کہے گا، وہ بندہ کہے گا یا اللہ اے لالا منو چڑھ دے. تو اس طرح کی ملاقات ہو کہنے کہ یار لعنت ہوے ایسے رشتہ دار سے جڑا سانو کوئی اس طرح ملے آ کے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. میں کوئی اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہ جو شوق کی بات کرتے ہیں ان کو کہ رشتہ داروں سے شوق کی بجائے نا آپ اپنی آخرت کی فکر کریں. البتہ یہ ضرور ہے کہ صحابہ کرام کی جب موت کا وقت آتا تھا اور تو یہ صحیح احادیث میں ملتا ہے مسند احمد کے اندر، سنن دارقطنی میں، سنن دارمی میں، کہ یعنی کسی صحابی کی موت کا وقت آیا تو کوئی تابعی اس کو آگے کہتا ہے کہ مرنے کے بعد نبی علیہ السلام سے جب ملاقات ہوگی تو میرا سلام عرض کر دینا. یہ روایتیں ملتی ہیں. تو وہ تو چلے ایک ٹھیک ہے. باقی تو ہر بندے نے اپنے اعمال اپنے ساتھ دیں. دیکھیں جی جو تاریخ ہے نا جی اس میں تو جھوٹ سچ سب کچھ مکس ہے. ٹھیک ہے نا جی. طبقات ابن سعد ہو یا تاریخ ابن کثیر ہو یا تاریخ ابن جریر ہو امام طبری کی، یا تاریخ ابن خلدون ہو یا تاریخ دمشق ہو ابن عساکر کی، اب اس میں یعنی جھوٹ سچ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، سندیں بیان کر دی گئی ہیں، صحیح ضعیف کے فیصلے کو نہیں لگے. اس لیے ان کی اتھینٹسٹی ایز سچ کوئی نہیں رہتی. آپ ان کی یعنی کس طرح یعنی اس میں جھوٹ اور سچ میں جو ملاوٹ ہے وہ کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے، مشکل کام ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو جو ہم نے تاریخ اسلام کی، ہمیں تو زیادہ انٹرسٹ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے ساتھ ہی ہے، تو وہ احادیث کی کتابوں میں ہے، اور اس میں بھی اصل جو انٹرسٹ ہے وہ تو کربلا کے اوپر ہی ہے نا. پورا تانا بانا تاریخ اسلام کا اسی کے گرد، جس میں دو ایک دراڑ پڑ گئی سنی اسلام اور شیعہ اسلام کی. تو مسئلہ 5B میں نے جو ریسرچ پیپر نمبر 5B لکھ دیا ہے نا، اور مسئلہ نمبر 101 ہے میرا خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، جس میں میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا سنیوں کی کتابوں سے. اور دوسرا مسئلہ نمبر 162A ہے خلافت راشدہ کے 30 سال مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات نہج البلاغہ کی روشنی میں، جس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ شیعہ کی عدالت میں شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ سے پیش کیا ہے، مسئلہ 162A. تو یہ ریسرچ پیپر نمبر 5B بھی پڑھ لیں، آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. اچھا اور ہاں جی نہیں ضائع کروا سکتے. اگر پتہ چلا ہے پریگنینسی کے دوران کے بچہ جو ہے وہ بیمار ہے اور اس کی ذہنی گروتھ نہیں ہوئی بھی ہے، اس کی وجہ ہے کہ کئی ڈاکٹروں نے اس قسم کی پیش گوئیاں کی ہیں اور بعد میں بچہ صحیح پیدا ہو گیا. یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ تو آخری لمحے میں کسی کو ٹھیک کر سکتا ہے.
آپ یہ آپ کو پتا ہے آنکھیں بالکل اینڈ پہ جا کے بنتی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کو پتا ہے. اس کے اوپر آپ ایک 81 کام کے اوپر اتنا بڑا سٹیپ لے لیں, قطن نہیں, کسی صورت نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے نا جی. اس طرح تو بنیاد بنانا شروع کر دیا جائے, وہی کے ذریعے کوئی بات پتہ چل جائے تو وہ لادہ بات ہے, اور وہ تو اب وہی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے جو ہے اس کو آزمائش سمجھیں, انتظار کریں, اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. ان کو کہیں کہ ان کے لیے علمی پھکی اور الزامی جواب یہ ہے کہ بچہ صحیح پیدا ہو کے بھی تو بعد میں خراب ہو سکتا ہے. ہاں کئی بچے ہیں جن کو یعنی نمونیا ہوتا ہے یا ان کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے, ذہنی طور پہ معذور ہو جاتے ہیں, پھر کیا کریں گے, پھر تو صحیح بچوں کو بھی مروا دیں بیچ میں کہ ہو سکتا ہے بعد میں خراب ہی نہ ہو جائے. یہ نہیں ہے, یا پیدا ہونے کے بعد جب خراب ہو جائے, یہ تو ماں کے پیٹ میں ہے. جو بچہ ایگزسٹ کر رہا ہے وہ اگر معذور ہو جائے تو کیا اس کو قتل کر دیں گے؟ وہ اس لیے کہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے نا زندہ, ادروائز ان کا بات چلے تو یہ اگلے سٹیپ میں یہ سوال بھی کر ڈالیں گے کہ جی اب اس کی تو ضرورت کوئی نہیں. بھائی اللہ نے اس کو اس طرح آزمایا اور آپ کو اس طرح آزما لیا کہ آپ نے اس کی خدمت کرنی, ٹھیک ہے, اس طرح کوئی اینڈ نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا آخری جواب یہ ہے کہ اگر آپ خود معذور ہو جائیں پھر آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے گولی مار دینی چاہیے یا میری لوگ خدمت کریں, تو آپ کو جواب مل جائے گا. یہ سارے جذبات جی. جی پتہ ہے, میرا تو اس سے کلپ بھی چڑھا ہے, ٹھیک ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے, لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں. آپ لکھ لیں کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے, تو میرا کلپ کھل جائے گا. میں نے اس آیت کا پورے کا پورا سیاق اس بات کیا, ٹھیک ہو گئی. اور جی نہیں ہو سکتی جی. مسئلہ نمبر 36 میں ریکارڈڈ ہے کہ امام مسلم نے لکھا ہے کہ ضعیف حدیث کسی صورت قابل قبول نہیں. وہ کہتے ہیں حدیثیں 3 کاموں کے لیے ہوتی ہیں, یا تو ہوتی ہیں حلال و حرام کے لیے, نمبر 2 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے, یعنی نیکی کی ترغیب دلانا اور برائی سے روکنا, اور تیسرا الترغیب و ترہیب, یعنی نیکی کی ترغیب دلانا اور برائی سے ڈرانا, یعنی اس کو فضائل اعمال کہتے ہیں. تو امام مسلم لکھا ہے فضائل اعمال میں بھی قبول نہیں ہے, صحیح مسلم کے مقدمے میں. میں نے HD کیمرے میں دکھایا ہے, آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ضعیف الاسناد احادیث کا فتنہ, تو میرا ایک کلپ کھل جائے گا جس میں نے HD کیمرے میں بریلویوں کا ترجمہ صحیح مسلم کا مقدمہ دکھایا ہے, صحیح مسلم کے شروع سے, کہ امام مسلم کہتے ہیں تینوں کیٹیگریز میں ضعیف حدیثیں نہیں قبول کی جائیں گی, اور لکھا کہ وہ علماء جاہل ہیں جو ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں. کیا صحیح حدیثیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں؟ میرے بھائی آپ جو ٹاپک کہیں گے نا اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ, ابھی تک اللہ کے فضل سے شاید ہی کوئی ٹاپک چھوٹ گیا ہو, وہ علیحدہ بات ہے, ادروائز ہر ٹاپک کے اوپر. ایک منٹ آپ کو جی تمہید کے بغیر صرف سوال کیجیے. ہاں جی میں نے نہیں کہا کہ اہل کتاب کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں, اللہ نے کہا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے, تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ ایک جگہ کہتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں, دوسری جگہ کہتا ہے مشرک کے ساتھ نہیں کھا پی سکتے, تو اللہ نے 2 باتیں کیوں کی ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے. میں نے نہیں 2 باتیں کی ہیں. پہلے تو آپ کا سوال میں نے صحیح کیا ہے, یہ سوال غلط ہے کہ وہ میں نے کہا ہے اور وہ اللہ نے کہا ہے, دونوں اللہ نے کہے. یہی تو ہمارا مقدمہ ہے کہ بت پرست مشرک اور کلمہ گو مشرک میں اللہ بھی فرق کرتا ہے. جو آسمانی مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں, یعنی یہود و نصارہ, چونکہ وہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں, ان کو اللہ نے ان کے شرک کا بھی اس حوالے سے بینیفٹ دیا ہے کہ ان کے ساتھ بت پرست مشرکین والا سلوک نہیں ہوگا, ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہوگا, ٹھیک ہوگا جی. اور جو کافر مشرک اور بت پرست مشرک ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں فرق اللہ نے رکھے. قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ جو یہودی اور عیسائی شرک کر رہے ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, وہ تو سورۃ المائدہ میں کہہ دیا. تو یہ اللہ نے دونوں کا فرق کر دیا, ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اللہ نے فرق کیا ہوا ہے, ہم نے نہیں کیا ہوا. تو آپ مجھے بتائیں, یہاں پہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں سنی شیعہ کا نکاح ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں سنیوں کا لڑکا ہو تو یہودیوں کی لڑکی ہو نکاح ہو جاتا ہے, کہتے ہیں ہاں جی ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں سنیوں کا لڑکا ہو اور شیعوں کی لڑکی ہو, کہتے ہیں نہیں ہوتا. تو ادھر سے آپ ان کا مولویوں کا عقلی لیول دیکھ لیں کیا ہے, کہ جو اللہ رسول کو مان رہا ہے صرف ایک فرقے کا اختلاف ہے, اس کو انہوں نے یہود و نصارہ سے بھی بدتر کر دیا ہوا ہے.
اور یہود و نصارہ وہ ہیں جو آپ کے نبی کو نبی نہیں مانتے بلکہ نعوذ باللہ کذاب کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس نے دعوی نبوت غلط کیا ہے. ان کی عورتوں سے آپ نکاح کر رہے ہیں اور جو محمد اور آل محمد کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ تو فارغ ہے. تو اس سے آپ ہمارا اگلی لیول دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء اور عوام. ہاں جی جناب، نماز عصر کے وقفے کے بعد انسان اور جن کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان صرف عبادت ہی کرتا رہے؟ کیا عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ سبمیشن ٹو اللہ ان آل فیلڈز آف لائف؟ جی یہی مطلب ہے. دیکھیں عبادت کا معنی جو ہے وہ پرستش صرف نہیں ہے، عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس ٹو گاڈ. مسلم کسے کہا گیا؟ سر تسلیم خم کرنے والا. عبادت میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور جن چیزوں سے ممانعت کی گئی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اسی کیٹیگری میں فال کریں گی. اور ٹوٹل سبمیشن جو قرآن میں ہے نا کہ انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کرنے والا ہوں، نبی علیہ السلام کو کہا گیا. تو اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں، حقوق العباد بھی شامل ہیں، جو فرائض ہیں ان کی پابندی بھی شامل ہے، حرام سے بچنا بھی شامل ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں. اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے. یعنی صدقہ سے مراد نہیں کی یہ پنجابی والا صدقہ نہیں ہے. حتیٰ کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی تعلق، سیکچول ریلیشن شپ، ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی، اس کے اوپر بھی نیکی ہے؟ لا الہ الا اللہ میں تو نیکی سمجھ آتی ہے، یہ والی کون سی نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہی ضرورت تم کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں رکھی تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ انہوں نے کہا ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پہ پھر تمہیں عذاب بھی ملے گا، اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہو اور کسی غیر عورت کے ساتھ کرتے ہو. جس طرح اس پر عذاب ہے تو اس پر ثواب بھی ہے. تو یہ ہے لاجک جی، ٹوٹل اوبیڈینس. یہ نہیں ہے کہ رمضان والا خدا اور ہے اور نمازوں والا اور ہے، کہ مسلمان رمضان میں روزے تو رکھ رہے ہیں آگے پیچھے چھٹی. اچھا جی، رزق حلال والا خدا اور ہے، نمازیں پڑھنے والا اور ہے، نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، رزق حرام کمایا جا رہا ہے. تہجد والا خدا اور ہے، اور رشتہ داروں کی جو وراثت کے معاملے میں سخت احکامات دینے والا خدا کوئی اور ہے، کہ آپ نے یتیم بچوں کا مال ناحق ہڑپ کر لیا ہے. اور سورہ نساء کے اندر آیت ہے کہ جو لوگ ناحق کسی کا مال دباتے ہیں وہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹوں میں بھرتے ہیں. تو جب خدا کو ماننا ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس، یہ ٹوٹل پیکیج ہے. وہ جو بولین الجبرے میں کہا جاتا ہے نا 0-1 آن یا آف، یا آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا ہے. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں اللہ کو چاہیے اس قسم. اسی کو قرآن میں سورہ حج میں کہا گیا بعض لوگ ایسے ہیں جو دین پہ کنارے کنارے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہاف ہاف تک کوڑا کوڑا. اس لیے آپ دیکھ لیں کتنے وائزین ہیں، وہ کبھی بھی پبلک میں آ کے ایسی بات نہیں کرتے کہ جو پبلک اس کی وجہ سے مجمع چھٹ جائے. ان کے سارے مجمع چھٹ جائیں جو اتنے ہزاروں لوگ انہوں نے اپنے ساتھ لگائے نا. اگر لوگوں کو سچائی والی بات بتا دینا، اچھا وہ پوری زندگی کہتے ہیں نہیں پہلے لوگوں کو ہم قریب تو کریں نا پھر بتا دیں گے ان کو کہ آپ یار 60 سال ہو گئے ہیں باز کرتے ہوئے، بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ نے کب مرنے سے 1 سیکنڈ پہلے لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے؟ پوری زندگی جھوٹ ہی سناندے رہے ہو، گپ شپ ہی سناندے رہے ہو، جھوٹے واقعات. کب آئے گا وہ وقت؟ یہ نبیوں کی دعوت ہے. نبیوں کی دعوت یہ ہے کہ پہلے دن سے اسٹریٹ فارورڈ، اور کسی نے لینا ہے لے، نہیں لینا تو چاہے. نبی علیہ السلام کو قرآن پاک میں بار بار کہا گیا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. نبی علیہ السلام آپ اپنے آپ کو جان کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ لوگ حق بات قبول نہیں کرتے. آپ کا کام صرف دعوت ہے. اسی طریقے سے طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، میں اتنی کوشش بھی کرتا ہوں، آپ کو مشقت میں نہیں ڈالا. ٹھیک ہے، یہ صرف اس کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنا چاہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے آپ اس کو واعظ کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، اور جو نہیں ڈرتا اللہ کا مانتا اس کو چھوڑ دیتا ہے. فذکر ان نفعت الذکر، اے نبی علیہ السلام نصیحت کریں اس کو جس کو نصیحت کرنے کا فائدہ ہو. سیذکر من یخشی، نصیحت اس کو کریں جو ڈر جائے. ویتجنبها الاشقی، اور اس کو تو چھوڑ دیں جو بدبختی کی آخری انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار. وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، ایسے شخص کا علاج یہ ہے کہ اس کو ہم آگ پہ تلیں گے، بڑی آگ پہ.
ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہاں پہ پھر نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں۔ بھئی قرآن تو میں بتا رہا ہوں کہ ننگی تلوار ہے، قرآن تو کہتا ہے مانتے ہو مانو، نہیں مانتے ہو تو وہ دوزخ میں جا رہے ہیں۔ یہ بات اگر آپ عوام سے کریں وہ کہتے ہیں بڑی سخت بات ہے، وہ اس لیے کہ عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجہ، قرآن پڑھا کوئی نہیں ہوا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ میری جب 2005 میں شادی ہوئی تو انہی دنوں میں ایک ہمارے گھر کے پاس ایک مدرسہ تھا، تو اس مدرسے میں یعنی شادی کے بھی 2-3 سال کے بعد کی بات ہے، مدرسے کے اندر یہ غالباً 2008 کے 9 کی بات ہے، شادی کے 4 سال کے بعد، تو وہ رمضان شریف میں پورا دورہ قرآن کراتے تھے۔ تو صبح کے وقت تو میں نے اپنی وہ عورتوں کو، ایک معلمہ تھی وہ ڈاکٹر فرد ہاشمی کی کلاس فیلو بھی ہیں، میں نے اپنی وائف کو کہا کہ ٹھیک ہے بچے پیچھے سنبھالوں گا تو وہ صبح چلی جائے گا۔ وہ صبح 8 سے تو تقریباً 12 بجے تک نا وہاں پہ قرآن پاک اس نے کور کیا پورا، یعنی تقریباً 25-26 روزوں میں پورا قرآن انہوں نے مکمل کرا دیا، صرف ترجمہ۔ تو میں نے اس کو کہا کہ قرآن پڑھ کے تم نے کیا سیکھا ہے؟ تو نمازیں تو پہلے بھی پڑھ رہی تھی، دین پہ پہلے بھی عمل کر رہی تھی۔ اس نے کہا جی میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ جس خدا کا تعارف مجھے میرے معاشرے اور میرے ماں باپ سے ملا ہے نا، وہ خدا وہ نہیں ہے جو قرآن کے اندر ہے، قرآن کا جو خدا ہے یہ کوئی اور ہی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ہمیں تو بتایا گیا کہ بھئی کوئی اللہ ایک بوڑھی نانی اماں ہے، اس نے یہ شغل میلہ لگایا ہوا ہے، اینڈ پہ سب کوئی چھوڑ دے گا، جبکہ قرآن تو دھمکی سے سٹارٹ ہوتا ہے، دھمکی کے اوپر ختم ہوتا ہے، اور اس میں کلیئر کٹ کہتا ہے کہ مانو گے تو ٹھیک، نہیں تو ایسی کی تیسی پھیر دوں گا۔ میں تو ڈر گئی ہوں قرآن پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں بڑا سخت ہے۔ میں نے کہا ہاں اب پتہ چل گیا یہی ہے اصل میں دین، لیکن یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا، اوہ یہ کیا ہوا، تو یہی کچھ ہی ہونا ہے۔ کیونکہ ہم نے تو بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہے کہ یار کسی نے کہنا یار میں تو ہر مہینے 11ویں دینا تھا، تو شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ جس نے اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے کہ ایک بندہ مر گیا تو قبر میں جناب وہ اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ دھوبی تھا، اس سے جب سوال پوچھا مر ربو کا، اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ پوچھا ماں دینوں کا، انہیں کہا میں دھوبی ہوں۔ تیسرا انہیں کہا میں دھوبی ہوں، تو وہ فرشتے انہوں مان لگے، اللہ نے کہا چھاڑ دو، انہیں کہہ دیتا ہے جواب دے دیتا ہے۔ بھئی یہ جواب قرآن و حدیث میں تو نہیں آیا، چھٹے چھوٹے نہیں سب جھوٹ کڑے ہوئے اللہ دے بندے ہو۔ قبر کے 4 سوالات میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے، آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے پورا کھول دیا کہ فاسق و فاجر کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور قبر کے 3 نہیں 4 سوال ہیں، چوتھا سوال ہی سب سے اہم ہے کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اور اس کے بعد پھر ایک گرز لگے گا، اور وہ گرز ایسا ہوگا کہ جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آواز بھی سنے گی، لگ پتہ جائے گا، پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ اب لوگوں نے بس ٹھیک ہے وہ کچھ بھی نہیں ہونا جی، وہ تو اب تو بس نسبتیں کام آئیں گی۔ احمد بریلوی صاحب فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا کہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے، اب اس کا جواب تو کتاب و سنت کے دلائل سے ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا اس لیے ضروری ہے کہ ایک امام مالک کا مقلد تھا، جب وہ فوت ہو گیا تو جب اس کو دفنایا گیا تو اس کو قبر میں فرشتوں نے جب سوال پوچھے تو اس کو جواب نہیں آ رہے، تو امام مالک قبر میں تشریف لے آئے اور انہوں نے اس کی طرف سے اس کو جواب بتا دیا۔ اس لیے مقلد ہونا ضروری ہے۔ یہ کس نے کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے؟ وہ اللہ دے بندو، کسی بڑے تے بڑے امام نو بھی قبر کسی نے کھنگن نہیں دینا، ادھر تے حالت ہی کوئی نہیں ہونی، ٹھیک ہے، جائے گا کسی کی قبر میں پہنچ جائے گا، سب کچھ جھوٹ ہے۔ تو یہ ہوائیاں اڑ جائیں گی مرنے کے بعد، پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ وہ کہتا نہیں، پتہ لگ جائے گا کہ آگے جا کے پتہ نہیں لگنا، تو لگ پتہ جانا ہے، لیکن اس وقت ایک بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلا کہ غلام احمد قادیانی دجال تھا، آپ کو کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ اپنے آپ کی اصلاح کروں۔ میرا بھی مسئلہ 196 بھی ریکارڈ ہوا اسی کے اوپر، اس کا عنوان ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ سورہ سجدہ کی میں نے آیت نمبر 12 سے 22 تک 11 آیات میں رکت انگیز فکر آخرت کے اوپر لیکچر ہے، میں نے کافی ساری چیزیں اس حوالے